سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز علماء اکرام، پیارے دوستوں اور بزرگوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، میرے پیچھے علماء اکرام کی ایک پوری جماعت بیٹھی ہوئی ہے اور میرا رخ آپ لوگوں کی طرف ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ صرف میری رہبری اور رہنمائی کریں گے اور یہ حضرات اپنی علم کی روشنی توجہ دیتے رہیں گے کہ بات کدھر جا رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے۔ میرے مخاطب آپ لوگ ہیں، میں آپ سے بات چیت کروں گا اور آپ زیادہ گھبرائیے مت۔ ہمارا جلسہ ختم ہونے کو ہے اور اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے میں انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح اس وقت کے اندر ہی اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بس تھوڑا سا پنڈال کی اس طرف سے جو شور آ رہا ہے ان سے تھوڑی درخواست ہے کہ اپنی آواز کو تھوڑا سا کم کرے، شور کو بند کر دے۔ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے، بچوں سے آواز آ رہی ہے، حقیقت میں بچوں ہی کی۔ عزیز دوستوں، میں اور آپ اس دنیا کے اندر پابند ہیں۔ ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ہم پابند ہیں۔ مسلمان اس دنیا کے اندر آزاد پیدا نہیں ہوا ہے بلکہ وہ زندگی کے ہر مرحلے آزاد ہے۔ ہمارے یہاں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس وقت سے لے کر ابھی آپ نے میت کا دیکھا کہ کیسے غسل دیا جاتا ہے، کیسے کفن پہنایا جاتا ہے، کیسے جنازے کی نماز پڑھائی جاتی ہے، اور ابھی تو تدفین کا معاملہ نہیں ہوا کیونکہ یہاں موقع نہیں تھا بتانے کا، لیکن ہمارے پاس تدفین تک یعنی پورا پابند ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، کوئی بھی بچہ اگر اپنی مرضی سے دنیا میں آنا چاہے تو وہ آ نہیں سکتا، اگر کوئی بھی آدمی اپنی کہ دنیا سے جانا چاہے تو نہیں جا سکتا۔ ہمارا آنا اور ہمارا جانا یہ سب کے سب اللہ کی مرضی سے ہے، تو ظاہر سی بات ہے درمیان کی جو زندگی ہے وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنا پڑے گی۔ اور ہماری خوبیاں ہیں بہت ساری۔ ایک مسلمان اپنے ہر عمل سے سامنے والے کو ایک پیغام دے سکتا ہے۔ ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ کو مخاطب کر کے گویا امت کو یہ پیغام دیا اور اعلان فرمایا دیا قیامت تک کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ اے محمد عربی وسلم آپ اعلان کر دیجئے، ان صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی اس کی پیدائش سے اس کی موت تک پابند ہے۔ ہم ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ہم دوسروں کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں، اور ہم مسلمان اس اعتبار سے قسمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے کسی بھی میدان میں اور زندگی کے کسی بھی موڑ میں پیاسا نہیں چھوڑا، تشنا نہیں چھوڑا، ہم کو کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ اگر ایک مسلمان کو معاشرت کے اندر اگر دیکھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی ملے گی، اگر معاملات کے اندر دیکھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی ملے گی۔ اگر کوئی مرد ہے اور اگر وہ آگے چل کر اس کا اگر نکاح ہو جائے اور وہ شادی والی زندگی گزارے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اس کے لیے نمونہ بنے گا۔
مسلح پر پہنچ کر امام بن جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں اس کے لیے نمونہ ملے گا۔ اگر وہ حاکم بن جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے لیے نمونہ ملے گا۔ ہم ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے آئے، ہم مثال قائم کرنے کے لیے آئے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنا سبق بھول گئے اور آج ہم دوسری قوموں کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم لوگوں کے اعمال کو، ان کے اخلاق کو، ان کے عقائد کو درست کریں، لیکن پریشانی یہ کہ آج ہمارے ہی اعمال اخلاق خراب ہے تو ہم دوسروں کے کب درست کریں گے؟ علامہ اقبال نے بہت پہلے بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا وہ تیرا جذبہ قلندرانہ۔ علامہ اقبال بہت پہلے کہہ کر چلے گئے، ہمیں تو پہلی صف میں ہونا چاہیے تھا۔ ہم امام بننے کے لیے، لوگوں کی قیادت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے آئے ہیں، ہم لوگوں کو غلط راستے سے نکال کر صحیح راستے پر لانے کے لیے آئے ہیں۔ ایک امام مسجد کا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ امام کی کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہے وہ شاید امام سے زیادہ مقتدیوں کو پتہ ہوتی ہے۔ یہ جملہ غلط نہیں ہے۔ حافظ ارشد صاحب جو آپ کے مکتب کے ناظم ہے اور امام بھی ہے، میرے پیچھے بھی بہت سارے ائمہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ ایک امام کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، وہ امام سے زیادہ مقتدی۔ تو ایک تو یہ امام ہے جو نماز کا امام ہوتا ہے کہ ہم کو پتا ہے کہ اس کی کیا کیا ذمہ داری ہے۔ اگر اس نے تھوک بھی دیا نا، اگر امام نے تھوک بھی دیا تو سوال یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ادھر منہ کر کے کیوں تھوکا، یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے تھوکا جو سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نگل بھی تو سکتے تھے۔ یہ مطلب ہوا کی بات نہیں ہے، میں لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، یہ سچائیاں ہے، ایسا ہمارے سماج اور معاشرے میں ہو رہا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، چلو ہم گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام کی کیا ذمہ، یہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس امام کے پیچھے اگر ہم کو نماز پڑھنا ہے تو اس کے لیے ہم کو بھی تو کچھ کرنا پڑے گا۔ ایسے ایک لطیفہ سناتا ہوں میں آپ کو کہ ایک جگہ پر ایک اللہ والوں کے پاس محلے کے امام صاحب کی شکایت لے کر آئے، اور اب لوگوں کا کیسا ہے، اتنے دور دور سے اشارے کھینچ تان کر لاتے اور کیا پوچھنا چاہتے سمجھ میں آ جاتا، بولتے دور سے لاتے پھر آخر میں سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی ٹی وی دیکھ اور اگر وہ نماز بھی پڑھا رہا ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ اب یہ بھی پہنچے ہوئے تھے اور ان کو یہ بھی پتا تھا یہ پوچھنے والے کون ہیں، اس لیے کہ اگر ان کو اگر کوئی دوسرا سوال فوراً کر دیا جائے تو بغلے جھانکیں گے، تو ان کو پتا تھا، تو انہوں نے فوراً واپس پلٹا کر پوچھا کہ تم دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہاں بولے کبھی کبھی دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھنے والوں کی دیکھنے والے کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ وہ تو انہوں نے ایک لطیفے کے طور پر جواب دیا۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ امامت جو ہے، قوموں کی امامت کرنا یہ بہت، تو محلے کے مسجد کا جو امام ہوتا ہے، تو جب ہم کو یہ پتا ہے کہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے تو ہمیں اسی وقت یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں بھی قوموں کی امامت کرنا ہے، ہمیں اس دنیا کے اندر لوگوں کی قیادت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم کو ان کو غلط راستے سے نکال کر صحیح راستے پر لانا ہے، ان کے اعمال کو درست کرنا ہے، ان کے عقائد کو درست کرنا ہے، ان کے اندر جو رسومات داخل ہے اس کو درست کرنا ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب خود ہم اپنی زندگی کو درست کریں گے۔ اگر میرا عقیدہ درست ہوگا تو میں لوگوں کے عقیدے کروں گا۔ ابھی میت کی بات چلی تھی، ایک چھوٹا سا میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے ایک محلے کے اندر ایک خاتون کا انتقال ہو گیا۔ مستورات بھی ذرا دھیان سے سنو، آپ ہمیشہ سناتے رہتے، کچھ سنا بھی کرو ذرا۔ تو ایک آپ کے کام کی بات بول رہا ہوں، تو ایک خاتون کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد جیسا حضرت مفتی صاحب نے بتایا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب انتقال ہوتا ہے تو ہونا یہ چاہیے، جیسے میں کہتا ہوں نا بھئی امام کے پیچھے لوگ پڑ جاتے، آپ اس سے یہ مت سمجھے کہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے، لوگ بہت الگ الگ دماغ لگاتے ہوئے، مفتی صاحب کو بہت پریشان کرتے گئے کہ محلے والے اس نے سارے لطیفے اسی پر سنا رہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ بے فکر رہیے، یہ میں بس ایسی سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئی اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں اس کو بلایا جائے، لیکن اب محلے کے امام کو فون آ جاتے کہ بھئی ابا کا انتقال ہوا، غسل کرنے کے لیے آپ کو آنا چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جیسی پراپرٹی کی تقسیم ہو تو اس وقت بھی ایک فون آ جانا چاہیے امام صاحب کو کہ آپ نے میرے والد کو غسل دیے، تو مجھے جس نے غسل دیا وہ بھی پراپرٹی میں حقدار ہے، شرعی اعتبار سے اگرچہ نہیں ہے، لیکن اتنا تو دل ہم کو رکھنا چاہیے، جب غسل کے لیے امام، کفن کے لیے امام، جی ہر جگہ پر جب امام ہے تو پراپرٹی کی تقسیم میں بھی ہمیں اس کو حق دینا چاہیے۔ خیر بہرحال ہمارا عقیدہ اگر غلط ہوگا اور عقیدہ درست نہیں ہوگا تو کتنا نقصان ہوتا۔ وہ خاتون کا انتقال ہوا، اب وہ جو میت کا سامان لانے کے لیے جا رہے تھے انہوں نے مجھے فون کیا کہ کیا کیا سامان لانا ہے، تو میں نے سامان کے اندر بتا دیا یہ لانا ہے۔ یہ میں تمیز اس لیے باندھ رہا ہوں کہ آگے اعلان کرنا ہے، اس اعلان کے بعد انشاءاللہ ہمارا پروگرام ختم ہوگا اور جو وقت ہے انشاءاللہ اسی وقت پر ختم ہوگا۔
بالکل. تو میں نے سامان بتا دیا کہ یہ سامان لانا ہے. اب چلو ذکر نکل ہی گیا تو میں آپ کو بتا دوں, جو سامان لایا جاتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں بالکل زائد اور شریعت کے خلاف ہوتی ہے, جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر اب میت کو قبر میں جب لٹا دیا جاتا ہے تو گلاب کا عرق گلاب اس کے جو ہے تو کفن پر چھڑکا جاتا ہے. جب کہ آپ حضرات مفتیان اکرام سے پوچھ لیجئے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. ایسی بہت. خیر وہ خاتون کا انتقال ہو گیا, میں نے فون پر بتا دیا کیا کیا سامان لانا چاہیے. جیسے میں نے کہا وہ سامان لے کر آ گئے. اب وہ عورت جس کو لایا گیا تھا, اب یہ بھی تو مصیبت ہے نا کہ آپ اگر خود نہیں جانتے, اب اگر اس کو پکڑ کر لائیں گے تو پھر اس کی سننا پڑے گا اور اس کے تابع ہو کر چلنا پڑے گا. اس نے غسل دے دیا, غسل دینے کے بعد کہا کہ کفن لے کر آؤ. وہ کفن کیری بیگ میں لانے لگے تو بہت غصہ ہوگی, جاؤ لے جاؤ واپس, شین میں کفن لے کر آؤ. تو میں نے کہا وہ انہوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ وہ عورت آخر تک ہی نہیں جو غسل دینے کے لیے اس عورت کا کہنا تھا کہ شین میں کفن لے کر آؤ. میں نے کہا کہ بھئی ہم آٹا گھونتے دیکھا جی اور بہت سارے کام ہوتے ہیں شین کے اندر, لیکن کفن لانا تو آج تک نہیں دیکھا. اس کا کیا راز ہے وہ تو انہی سے پوچھنا پڑے گا. اور آخر میں وہ نہیں مانی اور اس کو شین میں ہی کفن دینا پڑا اور اس کے بعد اس نے کفن پہنا ہے. اب اس کا اسلامی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی الحمدللہ ہمارے بچوں نے جس انداز سے حضرت مفتی صاحب نے اس طرف اشارہ کیا, بڑے اچھے انداز میں یہ جو بتایا نا غسل کا طریقہ, بچوں نے کیا بہترین انداز میں بتایا. ظاہر سی بات ہے بچے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا. صابن کے تعلق سے مجھے ایسا لگا کہ وضاحت کرنا چاہیے. بچوں نے جو بات بتائی کہ 2 صابن ہونی چاہیے, ایک نچلے حصے میں استعمال کرے, ایک اوپر کے حصے میں استعمال کرے. نیچے والی صابن اوپر اور اوپر والی صابن نیچے استعمال نہیں کر سکتے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ بھی نیچے اگر گندگی وغیرہ ہے اور اگر صابن گندی ہو جائے تو اس صورت میں صرف احتیاط کے طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ اس صابن کو اوپر استعمال نہ کرے, ورنہ شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. ان سے ہی پورے مردے کو غسل دیا جاتا ہے. خیر بہرحال یہ تو بچوں کی طرف سے ایسی بولتے ہوئے آگے پیچھے ہو گیا ہوگا, ورنہ یہاں آ کر انہوں نے بولا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو عقیدے کے اتنے فساد میں اگر گناؤں گا تو وقت لگ جائے گا, لیکن الحمدللہ علماء کرام کے ساتھ رہتے ہوئے اتنی عادت ہو گئی ہے کہ جتنا ٹائم ہے اسی ٹائم میں بول دینا چاہیے. زیادہ آدمی جب وقت آگے لیتا ہے نا تو اگلی مرتبہ لوگ بھی اس کو دھیان میں رکھتے, اس لیے جو تو اسی وقت ہم کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تو ایمان اور عقیدے کا فساد بڑی خطرناک چیز ہے. اور ابھی کچھ دن پہلے آیا تھا کہ سب سے بڑا سورج گرہن, پتہ نہیں چاند گرہن یا سورج گرہن تھا 21 گھنٹے کا. اب سورج گرہن اور چاند گرہن ایک مسلمان کے لیے الگ پیغام لے کر آتا ہے اور عام لوگوں کے لیے الگ پیغام لے کر آتا ہے. میں اپنی بات کو اس جملے سے جوڑ رہا ہوں جو میں نے شروع میں کہا کہ مسلمان ساری دنیا والوں سے الگ ہے, اس کو ذمہ دار بنا کر بھیجا گیا اور یہ آزاد نہیں پابند ہے. اب جب چاند گرہن ہوگا, سورج گرہن ہوگا تو سارے دنیا والے الگ الگ چیزیں دیکھیں گے, لیکن ہمیں کیا تعلیمات ملی؟ صحابہ کرام فرماتے کہ جب سورج گرہن ہوتا, چاند گرہن ہوتا, فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا رخ کرتے. چاند گرہن کی بھی نماز ہے, سورج گرہن کی بھی نماز ہے, لیکن ہمارے پاس جیسی چاند گرہن اور سورج گرہن آتا تو سب سے پہلے فون جاتا ماں کا بیٹی کے سسرال میں. ذرا دھیان رہنے دو, بولنا ان کو چاند گرہن ہے. عورتیں ذرا دھیان سے سنیں, یہ سب آپ کے لال کتاب کی باتیں ہیں. لال کتاب نہیں سمجھتے آپ کو, ایک لال کتاب ہے, پتہ نہیں کسی نے بنائی ہوئی عورتوں کے پاس, اس میں سے نکال کے پوڑیاں چھوڑتے رہتے ہیں عورتیں الگ الگ موقعوں پہ. یہ اسی لال کتاب میں ایک پوڑی ہے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر لاکھوں کروڑوں رحمت اللہ تعالیٰ نازل فرمائے. آقا نے اپنے امتیوں کو ہر موقع پر جو ہے تو دین اور آخرت سے جوڑا ہے. چاند گرہن اور سورج گرہن کے موقع پر یہ کہا گیا کہ آپ ادھر رخ کریں کہ کیا کرنا ہے, لیکن اب ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ذرا دھیان رکھو, بچی جو ہے تو امید سے ہے, اس کو سلا دو یا پھر اس کو باہر مت نکلنے دو, چمچ کا استعمال مت کرنے دو, چھری کا استعمال مت کرنے دو. اگر عورت چھری کا استعمال کریں گی تو بچے کا ہونٹ کٹا ہوا رہے گا. اور جو ایسا یقین رکھتے ہیں ان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا, ایسا ہوتا عموماً, کیونکہ وہ ان کا یقین ادھر گیا. حالانکہ اس کا شریعت نے ہم کو یہ تعلیمات دی کہ اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینی ہے. ایسے عقیدے کے اعتبار سے بہت سارے مسائل ہیں. تو اصلاح معاشرہ یعنی سماج کو سدھارنا اور لوگوں کی دور کرنا, تو عقیدے کی اصلاح اور عقیدے کا سدھار یہ عمل کے سدھار سے زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ عمل کے اندر اگر بگاڑ رہے گا, عمل کے اندر اگر بگاڑ رہے گا تو اس بگاڑ کا کچھ نہ کچھ آخرت میں چل کر تلافی ہو جائے گی. لیکن اگر عقیدے کے اندر بگاڑ رہے گا اور اس بگاڑ کے ساتھ اگر آدمی چلا گیا تو یاد رکھیے اس کی معافی نہیں. اس لیے عقیدے کے بگاڑ کو بھی ختم کرنا ہے اور الحمدللہ اس کے لیے ہمہ وقت کوشش ہوتی رہتی ہے. ابھی چند دن پہلے 3
پہلے ہمارا جمعیت علماء کی ایک بہت اہم میٹنگ تھی پونے شہر کے اندر، اس میں جانا ہوا تو اس میں بہت سارے ایجنڈے تھے کہ یہ اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک مدعا آیا تھا، ایک ایجنڈ آیا تھا، اصلاح معاشرہ، سماج کے اندر سدھار پیدا کیا جائے، سماج کے اندر جو خرابی ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اصلاح معاشرہ کوئی وقتی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ہمیشہ کرنے کا کام ہے۔ بھئی سماج ہمیشہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ دن میں بھی رہتا اور رات میں، اتنا ہی کہ رات میں آرام فرماتے رہتا، لیکن رہتا کہ نہیں رہتا؟ تو رات میں دن میں 24 گھنٹے سماج ہے تو اس کو سدھارنے کی فکر بھی 24 گھنٹے ہونی چاہیے۔ تو اس پروگرام میں بتایا گیا کہ ہم کو دھن بنا کر اور تحریک بنا کر اس کو کرنا ہے۔ تو الحمدللہ وہاں سے پھر یہ کوشش ہوئی اور جمعیت علماء جالنا نے بھی اس بات کو طے کیا کہ اب یہاں سے آگے رمضان المبارک تک اصلاح معاشرہ کے عنوان پر ایک مہم چلائی جائے گی، اور یہ مہم میں اعمال سے پہلے عقیدے کی اصلاح، اور رجب کی ایک تاریخ ابھی ویسے مغرب سے 2 ہو گئی لیکن رجب کی ایک تاریخ شروع ہو چکی ہے اور مغرب سے 2 ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند نظر آتی دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اور 2 مہینے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرماتے تھے۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، میں بھی اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ہمارے آقا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے تھے، ہمیشہ نمازیں پڑھنے والے، نفلی روزے رکھنے والے، اس وجود اگر رجب کی پہلی تاریخ سے رمضان کی تیاری فرماتے تھے تو ہم جیسے گناہگاروں کو کتنے پہلے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اور لاک ڈاؤن کے بعد کا رمضان ہے تو اور زیادہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ بتاؤں میں آپ کو، لاک ڈاؤن کے بعد جب جمعہ کے بیانات بند تھے اور جب بیانات شروع ہوئے تو علماء کرام خوش ہو گئے کہ چلو اچھا ہوا، بہت دنوں کے بعد بیان شروع ہوئے تو لوگ بہت زیادہ تعداد میں آئیں گے۔ ہر جگہ کے لوگ ایسے نہیں ہوتے اتنی بڑی تعداد میں آنے کو اور اتنی دیر تک بیٹھنے کو۔ اللہ کے جذبے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے پروگرام کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ مغرب کے بعد سے آپ پورے ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اور صبر کے ساتھ الحمدللہ بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ تو جب جمعہ شروع ہوئے تو امام خوش ہو گئے کہ چلو بہت دنوں کے بعد جمعہ ہوا، چلو بیان کرنے میں مزہ آئے گا۔ لیکن آپ پوچھ لیجئے میرے پیچھے جتنے ائمہ بیٹھے، اکثر جگہوں پر جو لاک ڈاؤن دوبارہ وہی ٹائم لاک ڈاؤن کے بعد بھی لوگوں نے کروا دیا اور کہا کہ وہ بڑا اچھا تھا کہ اذان ہوئی، سنت پڑھے اور جمعہ کی نماز شروع ہو گئی۔ تو اللہ نہ کرے کہ ایسا رمضان میں بھی ہو سکتا ہے کہ عادت ہو گئی گھروں پر پڑھے نہیں پڑھے، جی تراویح پڑھے تو محترمہ موجود تھی، بعد میں تو بولے میں چائے بنائی، چلو تو وطر میں چلے گئے چائے پینے کو کچن روم میں، بعد میں پتہ چلا کہ اکیلے ادھر وطر پڑھے نہیں پڑھے پتہ نہیں، یہی سب چل رہا تھا لاک ڈاؤن میں۔ اب رمضان آنے والا ہے تو اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ رمضان المبارک سے نکل جائے۔ اس لیے جمعیت علماء نے یہ طے کی کہ استقبال رمضان کے عنوان سے بھی، اور میں نے جو عقیدے کا لفظ بتایا اس میں یہ بھی ہم کو طے کرنا ہے کہ رجب کے اندر 22 تاریخ آنے والی ہے۔ 22 تاریخ ابھی دیکھو سال بھر کی تاریخ معلوم ہو گیا مت معلوم ہو، 10 محرم، 22 رجب، 11 ربیع الثانی، ایسے برابر تاریخیں یاد رہتی۔ وہ اگر امام صاحب کو پوچھ لیتے کہ کون سا مہینہ چڑھا اور کون سی تاریخ ہے تو برابر ان کو پتہ رہتا۔ تو رجب میں بہت ساری بدعتیں، پھر 27 رجب برات ضروری سمجھنا، اسی طریقے سے شب برات اور حلوہ اور پتہ نہیں کیا ایسی بہت ساری خرافات ہیں۔ تو اس مہم کی یہ ترتیب رہے گی کہ ہر اتوار کو انشاءاللہ پورے جالنا شہر میں ہم یہ ترتیب رکھیں گے کہ ابھی سے لے کر رمضان المبارک کے آنے تک ہر اتوار کو دوپہر میں 2 پروگرام مستورات کے اندر لیے جائیں گے اور شام میں 2 پروگرام مردوں کے اندر رہیں گے الگ الگ جگہوں پر، اور اس میں یہی عقیدے کی اصلاح کے تعلق سے بات ہوگی، اور اس کے ساتھ پھر تراویح اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ، رمضان کے روزے اور زکوٰۃ وغیرہ کے تعلق سے بھی بات۔ جمعیت علماء کی مہم آج سے شروع ہو چکی ہے، ویسے تو ہم حفیظ ارشد صاحب کا پروگرام ہے، آپ کا پروگرام ہے، لیکن چونکہ ہم کو 1 رجب سے شروع کرنا تھا اور وقت کم تھا تو ہم نے ان سے اجازت دی، اور ان سے اجازت لے کر یہ درخواست کی کہ اگر آپ کے پروگرام سے اگر ہماری ابتدا ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اوپننگ بیٹسمین جتنا زیادہ جارحانہ ہوتا ہے آگے فائدہ اتنا ہی ہوتا ہے۔ ابھی مثال دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے مجھے پتہ نہیں، لیکن چونکہ اب کیسا ہوتا ہے کہ زیادہ تر دماغ جس چیز میں لگا ہوا رہتا ہے اس کی مثال بہت جلدی سمجھ میں آتی۔ تو اب اگر آپ ماشاءاللہ مجھے یقین تھا، میں ابھی پیچھے ایک ہمارے دوست ہیں ان سے تذکرہ کر رہا تھا کہ جالنا شہر میں مکاتب کے جو پروگرام ہے اس پہ سر فہرست اگر کوئی اچھے پروگرام ہوتے جو دل کو جا کر ٹچ ہوتے تو اس میں گانی نگر، اس لیے کہ نام کا اثر ہوتا ہے، تو یہاں کے دونوں پروگرام ماشاءاللہ ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو بہت زبردست ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو بنیاد بنا کر پروگرام کی شروعات کی، اور آج سے انشاءاللہ یہ مہم کی شروعات ہو گئی، یہ رمضان تک چلے گی۔ میں نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا 9:59 ہو رہے ہیں، میں نے 9:40
مجھے ختم کرنا تھا، لیکن حافظ ارشد صاحب کی چٹھی آئی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ویلنٹائن پر تھوڑا سا بولیے، تو اب میں تو اپنے وعدے کے مطابق بات ختم کر رہا تھا، چٹھی کے بعد میں بول رہا ہوں، اور یہ بھی انشاءاللہ بہت مختصر وقت میں بولوں گا اگر آپ لوگ اجازت دے تو۔ یہ آپ کی اجازت ہے؟ جزاکم اللہ خیر، بہت زور سے بولے ہو، ایک تو اس وقت میں اتنا زور سے سنایا تھا اور آج سنیا رہا، جزاک اللہ۔ انہوں نے ایک توجہ دلائی کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ مسلمان ہر اعتبار سے پابند ہے، اور لیکن کیا ہوا کہ جو یہود و نصارہ کی جو تہذیب ہے، دیکھیے ایک بات میں آپ کو پوائنٹ کی بتاؤں کہ بہت سالوں پہلے تک ایسا تھا کہ اسلامی جو تہذیب تھی تو ہمارے دیش بھارت کے اندر بہت ساری چیزیں اسی کے مطابق ہوتی تھی، وہ بھارتی تہذیب مانی جاتی تھی، جیسے سر پر دوپٹہ ہونا، اسلام نے بتایا کہ اپنے بالوں کو چھپانا ہے، تو کچھ وقت پہلے تک یہ صرف اسلامی تو تھا ہی لیکن بھارتی سنسکرتی بھی تھی، تہذیب بھی تھی کہ ہندو عورتیں بھی اور ہندو بچیاں بھی اپنے سروں سے دوپٹہ نہیں ہٹاتی تھی، یہ بھارتی تہذیب تھی، لیکن دھیرے 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 وہاں کا کلچر باہر کا یہود و نصارہ کا ہمارے اندر داخل ہونا شروع ہوا، اور بیٹا ایک منٹ تھوڑا خاموش، تھوڑی دیر بس میں بات ختم کر رہا ہوں۔ باہر کی تہذیب اور کلچر ایسا داخل ہوا کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ بھی ہر چیز کے واسطے آندولن کر کے اس میں اضافہ کرانا پڑتا کہ یہ چیز بدلو، اب ایسا لگ رہا ہے کہ 365 دنوں جو سال آنا پڑے گی، اس لیے کہ دن پورے نہیں، ویلنٹائن ڈے جی، چلڈرن ڈے، ٹیچر ڈے، فادر ڈے، مدر ڈے، پرپوز ڈے، چاکلیٹ ڈے، روز ڈے، مرڈر ڈے، یہ بھی ہے اس کے اندر، اور مرڈر کا مطلب یہاں پر خون کرنا ہے، کس کا؟ روحانیت کا خون کرنا ہے۔ اتنے ڈے آ گئے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر ہمارے حافظ ارشد صاحب کو انہوں نے اتوار کے دن 14 فروری کو پروگرام رکھا اور بہت اچھا مکالمہ آیا اس کے اندر، تو انہوں نے بتائی تھی۔ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے کسی بھی چیز کو، بھلے حالانکہ وہ بھی ایک ناجائز چیز ہے، محبت جو ہے، اب اس کے اندر بہت تفصیلات ہے، وقت اتنا نہیں ہے، ہمارا پروگرام جو تو اصل روک کا ہے، لیکن انہوں نے درخواست کی تو میں کچھ بول رہا ہوں کہ جس طور پر اس کو منایا جاتا ہے، ویسے آپ نے کلپ بھی سنی ہوگی اور بہت ساری چیزیں سنی ہوگی کہ ایک عیسائی تھا اور پھر وہ اس کی محبت کے طور پر وہ دن منایا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ محبت ناجائز ہے، لیکن اگر جائز محبت بھی ہوتی تو میں نے ابھی ایک میسج بڑا اچھا پڑھا کہ کسی نے کہا کہ بھئی یہ جو کہتے کہ بھئی ویلنٹائن ڈے کو ناجائز محبت، تو ایسا ضروری تھوڑی ناجائز محبت، آپ اپنی ماں کے ساتھ بھی تو محبت کا اظہار کر سکتے، بیوی کے ساتھ بھی محبت کا اظہار کر سکتے، اور اسی طریقے سے بہن بھی تو ہے ہمارے پاس، جائز محبت بھی ہے۔ تو اس خاتون نے بڑا جواب دیا کہ تم بہت بدقسمت ہو کہ تمہیں محبت کے لیے سال میں صرف ایک دن مل رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے تو کہ اگر ماں ہے تو اس ماں کو یہ بتایا گیا، میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ دیکھیے جنت میں جانے کے بعد اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے، اس کی ایک علامت رہے گی، اور وہ علامت یہ رہے گی کہ اللہ جس سے راضی رہے گے اللہ اپنی رضامندی کے طور پر اس کو جنت عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جس سے ناراض رہیں گے اس کو دوزخ میں داخل کریں گے، اور وہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد دوبارہ جنت میں آئے گا۔ تو اب ذرا سنیے اس جملے کو کہ اللہ کی رضامندی کی علامت جنت، یعنی سب سے بڑی چیز جو ہے مرنے کے بعد کا سب سے بڑا انعام ہے جنت۔ بڑی چیز کو کہا کہ ماں اتنی بڑی چیز ہے کہ اتنی بڑی جنت کو اٹھا کر میں نے ماں کے قدموں کے نیچے لا کر ڈال دی، یعنی مرنے کے بعد اللہ کی رضامندی کی صورت میں جو جنت ملنے والی اتنی بڑی چیز ہے، لیکن کہا کہ اس جنت کا بھی مقام میرے پاس ایسا ہے کہ میں اس کو ماں کے قدموں کے نیچے